الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین و بزرگان محترم، قرآن مقدس کی ایک آیت شریفہ تلاوت فرمائی. اسی کی شرح کرتے ہوئے آنے والے محترم اور مکرم عظیم الشان مہینے کے سلسلے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی چند احادیث کی روشنی میں اس مبارک مہینے کی متعلق چند ضروری باتیں عرض کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے صحیح باتیں بیان کرنے کی، آپ تمام حضرات کو بغور سننے کی اور پوری امت کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آنے والا مہینہ قمری اعتبار سے 9واں مہینہ ہے. 9 نمبر کا یہ مہینہ ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے ایک بہت ہی اہم فریضہ ہم سب پر اور کائنات میں آنے والے ایک مسلمان کے اوپر ایسا عظیم الشان فرض قرار دیا کہ جس کی ادائیگی ہم سب کے لیے ضروری ہے. اور یہی نہیں کہ صرف ایک فرض ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بے شمار جسمانی اور روحانی فوائد رکھے ہوئے ہیں. دنیاوی اور اخروی فوائد بے شمار ہیں. اس کی تفصیل انشاءاللہ آتی رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ہجرت کے دوسرے سال سن ہجری 2 کے اندر روزے فرض فرمائے. شعبان کا مہینہ تھا، اس کے بعد آنے والا مہینہ رمضان کا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ایمان والو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے جا چکے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے اگلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے. لعلکم تتقون، تاکہ تقوی کی دولت سے تم لوگ مالا مال ہو جاؤ. ایام معدودات، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں محسوس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. گھبرانا اس لیے نہیں ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ تم لوگوں کے اوپر ہی صرف روزے فرض کیے گئے ہیں، بلکہ اگلی جو قومیں آئی ہیں ان کے اوپر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے. کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، صرف تمہارے اوپر نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم ایک نمونہ بتا دیا گیا. عام طور پر ایک مشکل جب کام ہوتا ہے
اور کسی آدمی سے کرانا مقصود ہوتا ہے، کسی جماعت سے کرانا مقصود ہوتا ہے، کسی خاندان سے، کسی شہر والوں سے کرانا مقصود ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک تمہید باندھی جاتی ہے، اور اسی تمہید اور مقدمے میں جب وہ مشکل کام ان کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ قدر مشکل معلوم ہوتا ہے۔ کھانا چھوڑ دینا، پانی چھوڑ دینا، پینے کی ہر چیز چھوڑ دینا، کھانے کی ہر چیز چھوڑ دینا، حتیٰ کہ اپنی حلال بیوی کو چھوڑ دینا 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، 15 گھنٹے تک کے لیے، پورا مسلسل 1 مہینہ، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ بندے کے اوپر گڑا گزرے گا، اور اس کو اپنے آپ کو مشقت میں محسوس کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہلکا کر دیا۔ جیسا کہ وہ بندے کے سامنے، جماعت کے سامنے، خاندان کے سامنے، شہر والے کے سامنے جب مشکل کام پیش کیا جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ تمہیں یہاں سے لے کر وہاں تک ایک لمبی نہر کھودنی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ہاتھوں سے کھودنی ہے، پھاوڑوں سے اور کدال سے کھودنی ہے تو ظاہر سی بات ہے مشکل کام ہے، لیکن بندوں کے جن سے کام لینا ہے وہ اپنے آپ کو مشکل میں نہ سمجھے، یہ نہ سمجھ لے کہ اوہ یہ ہم سے کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ان لوگوں سے یہ کہا جائے گا کہ دیکھیے فلاں ملک کے اندر پہاڑوں کے اندر سے سرنگ نکالی گئی اور 15 کلومیٹر تک اور 20 کلومیٹر تک وہاں سے ٹرین گزاری گئی، تو آپ کو تو صرف نہر کھودنی ہے۔ دیکھیے فلاں ملک کے اندر اور فلاں شہر کے اندر ایسے ایسے مشکل کام انجام دیے گئے، تو ظاہر سی بات ہے جب ایک نمونہ انسان کے سامنے رکھا جائے گا تو جو اس کے اوپر ایک بوجھ آ گیا تھا وہ اس کو قدرے ہلکا محسوس کرنے لگے، وہ سمجھیں گے کہ ہاں یہ ہم انسانوں سے ہونے والا کام ہے، اس کا مطلب جب لوگوں نے کر لیا ہے تو ہم سے بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہی حکمت عملی کو اس طور پر بیان فرمایا، کتب علیکم الصیام، اے لوگوں تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، تو اب لوگ یہ سن کر کے کہیں اپنے آپ کو مشقت میں محسوس نہ کرنے لگے اور یہ نہ سمجھنے لگے کہ ہم سے کیسے ہو سکتا ہے ہم انسانوں سے 12-15 گھنٹہ بھوکا رہنا، پیاسا رہنا۔ ظاہر سے بات ہے وہ صحابہ کرام جو جلیل القدر تھے ان کے وہاں تو یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن دور دراز کے جو مسلمان تھے ان کے لیے اور ہم جیسے گنہگار لوگوں کے لیے یہ ایک مشکل کام ضرور نظر آنے والا ہے۔ انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، صرف تمہیں یہ کام نہیں کرنا، اگلے لوگ یہ کام کر کے گئے ہیں، اس لیے یہ کام تم سے ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے۔ صام یصوم صومن عربی کا لفظ ہے جس کا معنی لغت کے اندر تو ہے رک جانا، کھانے سے رک جانا، پینے سے رک جانا، بیوی سے رک جانا اور بات کرنے سے رک جانا، چلنے سے رک جانا، یہ لغت اور ڈکشنری کے اندر اس کا یہ ترجمہ ہے، لیکن اصطلاح شریعت کے اندر، شریعت کی اصطلاح کے اندر صوم اور صیام کسے کہتے ہیں؟ صوم اور صیام کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک آدمی کا رمضان کے مہینہ ہو یا غیر رمضان کا مہینہ ہو، روزہ رکھنا اس دن کے اندر جائز اور حلال ہو، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے اور اپنی بیوی سے جنسی تعلقات بنانے سے، خاص تعلقات بنانے سے رکے رہنا، 12 گھنٹے ہو، 14 گھنٹے ہو، 15 گھنٹے ہو، اس کا نام شریعت کی اصطلاح کے اندر روزہ رکھا گیا ہے۔ ہمارے اوپر جو فرض روزے ہیں، روزے کی بھی اقسام ہے، فرض روزے ہیں، واجب روزے ہیں، سنت روزے ہیں، مستحب نفل روزے ہیں، یہ ساری اس کی قسمیں ہیں۔ یہ جو روزے رمضان کے ہی وہ فرض ہے، اور صرف یہی نہیں کہ یہ فرض ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے متعدد مرتبہ اس کو اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے۔ بنیاد ایک تو یہ بات ہے کہ یہ چیز ہمارے گھر کا حصہ ہے اور لازمی حصہ ہے،
ایک تو یہ ہے کہ دروازہ ہمارے گھر کا لازمی حصہ ہے، یہ گھڑی ہمارے گھر کی لازمی حصہ ہے، یہ جو پنکھا ہے ہمارے گھر کا لازمی حصہ ہے، لازمی جز ہے، ضرور لازمی جز ہے۔ لیکن اگر یہ نکال لیا جائے تو بھی گھر باقی رہ سکتا ہے، گھڑی نکال لی جائے تو بھی گھر باقی رہ سکتا ہے، دروازہ نکال لیا جائے تو بھی گھر باقی رہ سکتا ہے۔ لیکن جو چیز بنیادی ہو اس کو اگر ہٹا دیا جائے، یعنی بنیاد کا جو پتھر ہوتا ہے کسی کونے سے صاف کر کے ان کے بنیادوں کے پتھر کو ہٹا دیا جائے، چاہے ایک طرف کے ہی بنیاد کے پتھر ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس مکان کی سلامتی کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا ہے، کسی بھی وقت وہ دھڑام سے گر سکتا ہے، وہ ادھورا مکان کہا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کے قرآن کی طرف سے فرض کردہ روزے کے اس حکم کو یہی نہیں کہ صرف فرض قرار دیا، بلکہ اس کو اسلام کی بنیاد کے اندر قرار دیا۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ یہ 5 اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں۔ خیمے سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے، خیمہ جو تمبو ہوتا ہے اس کے 4 کونوں میں 4 لکڑیاں ہوتی ہیں اور بیچ سے اس کے اوپر کا جو چھپر ہوتا ہے، اس کے اوپر کا جو کپڑا ہوتا ہے اس کو اوپر اٹھانے کے لیے بیچ میں ایک لکڑی لگائی جاتی ہے۔ یہ 5 چیزیں ستون کہی جاتی ہے، بنیاد کہی جاتی ہے۔ اگر کسی ایک طرف سے کوئی کھینچ لیا جائے، کوئی ڈنڈا ہٹا لیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طرف کا کونا نیچے کو گر جائے گا، اس طرف کا کپڑا نیچے کو گر جائے گا۔ تو روزے بھی بنیاد، اسلام کی بنیاد کے اندر شمار کیا گیا ہے۔ ایک تو توحید، اللہ کو ایک ماننا، رسالت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کرنا، اور اقام الصلاۃ، نماز بھی اسلام کا بنیاد قرار دیا گیا، زکوٰۃ بھی بنیاد قرار دی گئی، اور اس کے بعد یہ رمضان کے روزے بنیاد قرار دیے گئے۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ایک لمبی حدیث حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کا خلاصہ اور مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت سلمان نے فرمایا، رمضان آنے والا تھا اور اس کے کچھ دن باقی رہ گئے تھے، شعبان کے آخری دن چل رہے تھے۔ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر من شعبان، شعبان کے آخری دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قد اضلکم شہر عظیم، شہر مبارک، شہر المواسات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے، تمہارے سامنے ایک مہینہ آ رہا ہے، بہت بڑا مہینہ ہے، شہر عظیم، بہت بڑا مہینہ ہے، شہر مبارک، بہت برکت والا مہینہ ہے، شہر المواسات، غم خاری کا مہینہ ہے۔ بڑا مہینہ تو ہم سب اچھے سے جانتے ہیں، اور برکت بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، انسان آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق موٹی موٹی باتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا، شہر المواسات، غم خاری کا مہینہ ہے، غم خاری۔ ظاہر سی بات ہے، رمضان جب آتا ہے تو خود بخود اگر کوئی بندہ روزہ رکھے گا، اور رکھنا ضروری ہے، جب رکھے گا تو پھر اس کو دوسرے لوگوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ضرور ہوگا۔ پتہ چلے گا کہ اگر پیٹ کو دینے کے لیے روٹی نہیں ہے تو بھوک کتنی خطرناک چیز ہوتی ہے، پینے کے لیے اگر پانی نہیں ہے کسی کے پاس تو پیاس بتائے گی کہ پیاسا آدمی کتنی تکلیف برداشت کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب وہ یہ محسوس کرے گا تو اس کو غریب اور مسکین جو لوگ ہیں، جو عام دنوں کے اندر یا رمضان کے اندر اپنی زندگی میں ڈھنگ کا کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، ڈھنگ کا پانی نہیں پی سکتے ہیں، یا وہ چیزیں انہیں میسر نہیں ہیں جو ہمیں میسر ہیں، انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا، نہیں ہوتا، ہونا چاہیے
اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر المواسات کہہ کر کے یہی سبق دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ اگر تمہارے دسترخوان پر 10 قسم کی چیزیں موجود ہیں تو کم سے کم وہ لوگ جن کے گھروں میں کھانا پینا نہیں بنتا ہے یا کم درجے کا بنتا ہے، تمہارے دسترخوان کی 10 چیزوں میں کی 2 چیزیں ان کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے پاس ہیں ہم اس کو مزے سے کھاتے رہے، پیتے رہے، مزے لیتے رہے اور کسی کی ہمیں کوئی فکر نہ ہو، یہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم فرمائی ہے۔ تقسیم، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ نے ایک بڑے طبقے کو مال کی دولت سے محروم فرمایا اور ایک چھوٹے طبقے کو مال اور دولت عطا فرمایا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے کہ غریب صبر کیسے کرتا ہے اور امیر شکر کیسے کرتا ہے۔ امیر اپنے مال کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے؟ امیر مطلب مالدار آدمی اپنے مال کو کہاں کہاں خرچ کرتا ہے، کیا کر رہا ہے، مزے خوب اڑا رہا ہے، اس کے آس پاس میں غریب لوگ رہتے ہیں، مسکین لوگ رہتے ہیں یا ایسے کمزور لوگ رہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے گھر میں 50 قسم کی چیزیں کھا سکتا ہے، 10-15 قسم کی چیزیں کھا سکتا ہے الگ الگ، اور اپنے گھروں کے پاس جو رہتے ہیں وہ 2 قسم کی چیز بھی مشکل سے کھا سکتے ہیں، تو ان کا کتنا خیال رکھنا ہے، یہ اللہ دیکھ رہے ہیں اوپر سے، کیونکہ اللہ ہی نے تقسیم فرمایا شہر المواسات کم خالی کم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، روزہ رکھتے ہیں تو ٹیمپریچر گرم ہو جاتا ہے، جو زیادہ غصے والے لوگ ہوتے ہیں عام طور پر لڑائی جھگڑے کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، کیونکہ بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، اب کہیں کسی نے کچھ بات کہہ دی یا کسی سے کوئی بات ایسی ہو گئی یا کچھ ایسا دیکھ لیا، چاہے وہ مسجد میں ہو، چاہے پھر ہوٹل پر ہو، دکان پر ہو، بازار پر ہو، گھر میں ہو، کہیں بھی ہو، پھر وہاں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے، شہر یہ صبر کا مہینہ ہے اور اس صبر کا بدلہ جنت ہے، بہت بڑا بدلہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر اگر کوئی بندہ کسی کو افطار کرائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں اور اسے جنت عطا فرماتے ہیں۔ ایک تو اس کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے اور نمبر 2 پر اس کو جنت مل جاتی ہے اور آگ سے خلاصی مل جاتی ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا، جو غریب صحابہ تھے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر ہم میں یہ ہمت نہ ہو تو، ہمارے پاس اتنا مال نہ ہو تو حضور نے فرمایا کہ کسی کو پیٹ بھر کر کے کھلا دینا یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر تم کسی کو پیٹ بھر کر کے افطار کرا دو گے، سحری کرا دو گے تو ہی تم کو اللہ کی طرف سے مغفرت ملے گی، معافی ملے گی، جنت ملے گی، جہنم سے خلاصی ملے گی، آگ سے آزادی ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ اگر تم نے کسی کو کھجور دے کر کے افطار کرا دیا، اگر تم نے کسی کو پانی دے کر کے افطار کرا دیا، اگر تم نے کسی کو لسی کا ایک گھونٹ دے کر کے افطار کرا دیا، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ انعامات اور یہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف فرماتے نہیں تھے، آپ رمضان کے اندر بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ سخاوت تو آپ نے پہلے سے تھی، لیکن وہ جو تیز چلنے والی ہوا ہوتی ہے، ہوا، اس کے مانند آپ کی سخاوت ہو جاتی تھی۔ سخاوت، مال دینا، لٹاؤ لٹاؤ لٹاؤ۔ اس لیے میں آپ کو ایک شکل بتاتا ہوں، اگر لوگوں کو افطار کرانا ہے اور یہ فضیلت حاصل کرانی ہے تو ان دکانوں کے پاس جا کے کھڑے ہو جانا رمضان سے پہلے، جہاں لوگ خریداری کرنے کے لیے آتے ہیں، اناج خریدنے کے لیے آتے ہیں، غلہ خریدنے کے لیے آتے ہیں، کھجور خریدنے کے لیے آتے ہیں، اپنی ضروریات خریدنے کے لیے آتے ہیں۔ پھر دیکھنا کون خریدنے کے لیے آتا ہے، خرید کر کے ان سے کہنا جاؤ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ ایسے مانگرول میں میں نے دیکھے ہیں کہ وہ دکان کے پاس میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر لوگ جب وہاں نیک لوگ آ رہے ہیں، زیادہ تر پر نیک لوگوں کو دیتے ہیں، نیک لوگ جب وہ آتے ہیں اور خریداری کرتے ہیں کھجور کی یا کسی اور چیز کی، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا بل مت لینا، ان کے پیسے مت لینا، وہ خود اپنے پیسے دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں، تو ہم سب کو اس کے اندر اس طرح حصہ لینا چاہیے۔
بہرحال تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کرانے کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اس میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، یعنی رمضان کے مہینے میں 4 چیزیں بہت زیادہ تمہارے اندر ہونی چاہیے، 4 چیزیں تم زیادہ مانگتے رہو۔ ایک تو کلمہ طیبہ کی کثرت، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا اپنے خزانے سے کوئی ایسی چیز عطا فرما جو بہت زیادہ محتم بشان ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کا ورد کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو تیرے سارے ایمان والے بندے لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں، مجھے کوئی ایسا وظیفہ عطا فرما جو اور لوگ نہ کرتے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ کو ہلکے میں لے لیا۔ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے، اس کا کتنا وزن ہے؟ ساری کائنات کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا، بھاری ہو جائے گا، اس کے اندر اتنا وزن، اس کی طاقت ہے۔ اور نمبر 2 پر اس مہینے میں استغفار کی کثرت، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف فرما، میرے گھر والوں کو معاف فرما، میرے خاندان والوں کو معاف فرما، میرے جاننے والوں کو معاف فرما، پورے امت مسلمہ کو معاف فرما، ہمارے زندوں کو معاف فرما، ہمارے مردوں کو معاف فرما، ہمارے جوانوں کو، ہمارے بوڑھوں کو معاف فرما، ہمارے صغائر، ہمارے قبائل کو معاف فرما۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کی کثرت، لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ ہو گئی ہے، یہ دونوں جملے ہو گئے، اس کو یاد کر، لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ۔ نمبر 3 پر حضور نے فرمایا جنت کا سوال کرے، بھیک مانگے جنت کے اللہ سے، نسألک الجنہ، اور آگ سے پناہ مانگے، جہنم کی آگ سے پناہ مانگے، ونعوذ بک من النار۔ یہ 4 جملے یاد کر لیں، یہ دعا اپنے ہر دن کے معمول میں رکھ لیں اور اس کی کثرت کے ساتھ اس کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اچھا ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان مسجد میں موجود ہیں اور منبر پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسرے سینے پر، دوسرے سینے پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری پر رکھا، فرمایا آمین۔ آپ منبر پر چل رہے تھے تو 3 مرتبہ آمین آمین آمین۔ صحابہ نے سنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج وہ چیز دیکھی جو اس سے پہلے نہیں دیکھی، آج وہ عمل دیکھا جو اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں سیڑھی کے قریب ہوا، جب منبر کے قریب ہوا اور میں نے پہلے سینے پر قدم رکھا، پہلے پگتھیے پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے قریب تشریف لائے اور انہوں نے ایک بد دعا دی، فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس نے اپنے آپ کی بخشش نہ کروائی۔ تو جبرائیل کی بد دعا دی، اللہ کے حکم سے آئے ہوئے تھے، آمین کہنا میرا فرض تھا اس لیے میں نے آمین کہی۔ نمبر 2 پر قدم رکھا، جبرائیل نے دوسری بد دعا دی، فرمایا جس کے سامنے آقا قیامت یوم الدین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام آئے اور وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، وہ بھی ہلاک ہو جائے، تو میں نے اس پر بھی آمین کہی۔ اور نمبر 3 پر جبرائیل نے فرمایا علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے اپنے ماں باپ ہو اور اس کی خدمت کر کے وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے، تو میں نے اس پر بھی آمین کہی۔ اب بتائیے کہ جو لوگ رمضان کی قدر نہیں کرتے، اس کے روزے نہیں رکھتے، اس کی تراویح کی فکر نہیں کرتے اور اس کے اندر کے احکامات کو بجا نہیں لاتے اور جیسے رمضان کو وصول کرنا چاہیے اسے وصول نہیں کرتے ہیں، یعنی ناقدری کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بندہ کیسے کامیاب ہوگا۔ جبرائیل نے بد دعا دی ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمائی ہے، اور مسجد ہے، مسجد کے اندر یہ دعا ہوئی ہے، اللہ کے حکم سے ہوئی ہے۔ اللہ ہم سب کے رمضان المبارک کی ناقدری سے پوری
حفاظت فرمائے، پوری امت کی پوری حفاظت فرمائے، رمضان کو پورا وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے حق کے ساتھ وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کے روزوں کے لیے ہمت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، تراویح کے لیے ہمت عطا فرمائے، ان میں اچھے اور نیک اعمال کرنے کی، برے اعمال سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے، قبولیت عطا فرمائے، ہر طرح کے رکاوٹوں کو دور فرمائے، نفس اور شیطان کی شرارتوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر حاجت مند کی حاجت پوری فرمائے، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرمائے، ہر مشکل نفسوں کی مشکل کو شائع فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو بڑی بیماریوں میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے انہیں نجات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرمائے، انہیں نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی، امت مظلومہ کی، جو لوگ اللہ کو پسند ہیں ان تمام کی اللہ تعالیٰ اس بیماری سے حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین۔